بغیر کجاووں پہ اونٹوں پر قافلہ جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، آگے آگے امام حسین اور دیگر شہداء کربلا معلیٰ کے سروں کا جلوس جا رہا ہے نیزوں پر۔ امام حسین کے سر انور کے آگے ایک شخص تلاوت کر رہا ہے قرآن کی سورہ کہف کی، یہ بھی حدیث میں ہے، حدیث میں، اور محدثین اہل سنت نے کثرت کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے پوری تفصیل بیان کی سر و شہادتین میں۔ سر حسین کے سامنے ایک شام کا قاری تلاوت کرتا جا رہا ہے، اور جب اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے واقعات کتنے عجیب ہیں۔ فانطلق اللہ رأس الحسین، جب اس قاری نے اصحاب کہف کے واقعات کا عجیب ہونا یہ آیت پڑھی تو حسین کے سر انور سے آواز آئی، آپ کے منہ مبارک سے آواز آئی، اونچی آواز سے حسین کے منہ سے آواز نکلی، اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی، اصحاب کہف کے واقعات پہ تعجب کرنے والوں، مصطفیٰ کے نواسے حسین کا قتل ہو کر نیزے پر چڑھایا جانا ان سے کہیں زیادہ عجیب ہے، ان سے کہیں زیادہ عجیب ہے۔ رات کا وقت ہے، اسیران اہل بیت کا قافلہ سوئے دمشق جا رہا ہے۔ ایک جگہ پڑاؤ ہوا، جب پڑاؤ ہوا تو سیدنا امام زین العابدین نے عرض کیا، پھوپھی جان سیدہ زینب بچوں کی گنتی کر لے، رات کا اندھیرا ہے، بچوں کی گنتی کر لے۔ ایک ایک بچے کا نام لے کر سیدہ زینب بنت فاطمۃ الزہرا، یہ بھی شہزادی وہ ہیں جو مصطفیٰ کی گود میں کھیلی ہیں، پھوپھو حضرت امام زین العابدین کی، ایک ایک کا نام لے کے بلاتی ہے۔ چھوٹے شہزادیاں لبیک لبیک امتی کر کے جواب دیتی ہیں۔ جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا، یا سکینہ یا سکینہ، سکینہ کہاں ہو، این انت یا سکینہ، کہاں ہو سکینہ۔ جاتے ہوئے امام حسین جب گھوڑے پہ بیٹھ کے سوار ہو کے شہادت کے مشہد کی طرف جانے لگے تو دو ہی باتیں آ کے کی تھی، میری بہن زینب صبر کرنا، ہائے ہائے صبر کرنا، اور اہل بیت محمد کی عزت پہ حرف نہ آنے دینا، اور دوسری بات کی تھی میری بہن زینب میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، سکینہ میرے سینے کے بغیر سوتی نہیں ہے رات کو، اس کا خیال رکھنا۔ اس سکینہ کو آواز دیتے ہیں، سکینہ کا جواب نہیں آتا، پریشان ہو گئیں۔ جب بار بار آواز دی یقین ہو گیا کہ قافلے میں سکینہ بنت حسین نہیں ہے تو سیدہ زینب نے نیچے چھلانگ لگا دی، قافلہ روک دیا کہ سکینہ گم ہے، رات کا اندھیرا ہے، صحرا میں قافلہ جا رہا ہے، اندھیرے میں دوڑ پڑی، سکینہ سکینہ آواز دیتی جا رہی ہے، کہیں سے جواب نہیں آتا، آواز دیتی دیتی دور نکل گئی، دور اندھیرے میں دیکھا وہ سکینہ بار بار امام حسین کے سر انور کو دیکھتی تھی تو رو پڑتی تھی۔ امام حسین کا نیزے والا سر پاک آپ کے اونٹ کے قریب آتا تھا، بار بار دیکھتی تڑپتی رو دیتی تھی۔ وہ جو ساربان تھا بے ایمان وہ آپ کو جھڑکتا تھا کہ چپ کر، وہ اور روتی تھی سکینہ بابا کا سر دیکھ کر نیزے پر۔ اس بے حیا نے آپ کا دست مبارک بازو پکڑا اور جھڑک کے نیچے پھینک دیا، سکینہ گر گئی، قافلہ چل گیا، سکینہ صحرا میں گر کے بے ہوش ہو گئی، وہ کہیں پیچھے بے ہوش پڑی تھی، قافلہ آگے جا گیا تھا۔ جب وہاں جائزہ لیا کہ سکینہ نہیں تو سیدہ زینب دوڑتی دوڑتی پیچھے پہنچی۔ جب اس مقام پر پہنچی جہاں سیدہ سکینہ گری تھی اور بے ہوش ہو کر زمین پہ صحرا پہ پڑی تھی، رات کا اندھیرا تھا، آگے گئی تو دیکھا کہ کوئی باپردہ خاتون، مکمل پردے میں لپٹی ہوئی کوئی خاتون بیٹھی ہیں،
اور سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی. سیدہ زینب آگے گئی, ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ خاتون اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ کون ہیں؟ ہم اسیروں اور یتیموں پر احسان کرنے والی, ہمیں تو یہاں پانی کوئی نہیں پوچھ رہا, ہمیں تو اس قافلے میں, اس بازار اور صحرا میں سلام کوئی نہیں کر رہا. اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ اس سکینہ کی خبر لینے آئی ہیں, گود میں لے کے بیٹھی ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ نے بڑا احسان کیا. جب سیدہ زینب بولی, اس خاتون نے پردہ اٹھایا اور فرمایا زینب بیٹی میں فاطمہ ہوں, حسین کی سکینہ کا خیال کرنے آئی. ان کی روح اقدس ممثل ہو کر, جیسے اولیاء کی روحیں جسد ممثل بن کر روحیں پہنچتی ہیں, فاطمہ الزہرا مدینہ سے جب قافلہ چل گیا, سکینہ صحرا میں اکیلی تھی, گود میں لے کے روحانی طور پہ بیٹھی. چل پڑی, قافلہ بازار دمشق میں داخل ہو گیا. بازار دمشق میں دوستو بھیڑ تھی, بھیڑ تھی. بھیڑ کی وجہ سے قافلہ چل نہیں سکا, دیر تک روکا گیا, روکا گیا. یزید کا بھی آرڈر تھا کہ شام کو قافلہ پہنچا کہ اس قافلے کو ساری رات باہر ٹھہرایا جائے, کل دربار میں بیٹھوں گا تو کل اس بدبخت نے کہا اس قافلے کو پیش کیا جائے. ابن زیاد نے بھی مقدس بیبیوں کا, بنات مصطفیٰ کا, شہزادیوں کا قافلہ ساری رات کوفے کے دروازے کے باہر کھڑا کیا تھا, اور اس بدبخت جہنمی نے اگلے دن دربار میں طلب کیا تھا. یزید نے بھی ساری رات قافلہ دمشق کے بازار میں کھڑا کیا. قافلہ بازار میں تھا, لوگ ارد گرد تھے, بچے لوگ سمجھ کے کہ اسیر آ رہے ہیں. اعلان ہوتے تھے کوفہ میں اور دمشق میں کہ باغی گرفتار کر لیے گئے. عوام کو کیا پتا کہ کون باغی ہیں, کسی کو کچھ خبر نہ تھی, ٹی وی تو نہیں تھے نا, کسی کو کچھ پتا نہ تھا کیا ہو چکا. کہتے باغی ان کا سرکردہ لیڈر قتل کر دیے گئے, باغی ان کے گھر والے گرفتار کر دیے گئے. لوگ اسیروں کو, قیدیوں کو دیکھنے آتے تھے. ہائے کوفے میں چھوٹے چھوٹے بچے روٹیاں اور کھجوریں لے کے آ گئے, کہنے لگے قیدیوں کو کھجوریں کھانا کھلانے کا بڑا اجر ہوتا ہے, قیدیوں کو کھانا کھلا لیں. سیدہ زینب بولی خبردار, یہ مصطفیٰ کی شہزادیاں ہیں, انہیں صدقہ نہ دو, یہ صدقہ نہیں کھا سکتے. ساری کائنات کو صدقہ دینے والے لوگ انہیں صدقہ دینے لگے تھے, واپس کر دیا. بازار دمشق میں ایک خاتون چھت پر بیٹھی تھی, سیدہ زینب کا اونٹ سامنے تھا. اس نے دیکھا کہ قیدی آئے ہیں, اسے نہیں خبر کون ہے, پردے میں ہیں, قیدی آئے ہیں. اس نے گھر سے جو اس کے پاس چادریں تھی اس نے بھیج دی, جو لباس تھے بھیج دیے, جو کپڑے تھے بھیج دیے, جو کھجوریں تھی بھیج دی, جو کچھ تھا وہ خاتون قافلے والوں کو بھیجتی گئی, شہزادیوں کو بانٹتی گئی. تواضع کر رہی ہوں, یہ تواضع ہے, خدا کے لیے قبول کر لیں, تواضع ہے, قبول کر لیں. جب یہ منظر سیدہ زینب تک پہنچا کہ خاتون بھیج رہی ہے قافلے والوں کو, تو خاتون کو کہنے لگی سیدہ زینب بی بی تم کون ہو؟ اس بازار میں پوری بھیڑ ہے, ہم سے تو کسی نے سلام بھی نہیں کیا, سلام تک کسی نے نہیں کیا. تو پورے قافلے سے اتنا پیار کر رہی ہو, کھانا بھیج رہی ہو, کپڑے بھیج رہی ہو, لباس بھیج رہی ہو, اتنا خیال کر رہی ہو, تو ہے کون؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ قافلے کے قیدی کون ہیں اور کہاں سے قید ہو کے آئے ہیں. میں نے تو سنا ہے کہ قیدیوں کو, میں نے سنا ہے کہ علی مرتضیٰ فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا تھا اور افطاری کے وقت میں سادہ روٹی پانی تھا, ایک قیدی آ گیا تھا, انہوں نے وہ قیدی کو کھانا دے دیا, خود بھوکا پانی سے افطار کر لیا. اللہ نے کہا تھا کہ جو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں رب ان سے محبت کرتا ہے, میں تو قیدی جان کر کھانا کھلا رہی ہوں, نہیں معلوم قیدی کون. سیدہ زینب کی ٹھنڈی آہ نکل گئی, بتایا نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. مولا تیری مرضی, آج ہمیں قیدی سمجھ کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں. وہ خاتون آ گئی قریب. سیدہ زینب نے کہا خاتون تو نے ہم سے بڑا پیار کیا ہے,
بتا تو کیا مانگتی ہے؟ ایک یہ بتا دے کہ تو ہے کون، تو ہے کون، اور ایک بتا دے کوئی تیری خواہش ہو تو تیرے لیے دعا کر دے۔ اس نے کہا بی بی میں ایک مدینہ کے یہودی کی بیٹی ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، مدینہ کے یہودی کی بیٹی ہوں اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی تھی۔ ہم مدینہ میں رہتے تھے، مجھے اسلام سیدہ فاطمۃ الزہرا کے صدقے سے ملا تھا۔ جب مسلمان ہو گئی تو میں نے اپنے باپ، یہ اپنا تعارف کرا رہی ہے سیدہ زینب، جب مسلمان ہو گئی تو میں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اب مجھے سیدہ کی غلامی میں رہنے دو۔ امیر کبیر تھا، تاجر تھا میرا باپ، میں نے اجازت لے لی اور تب سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی باندی بن کے رہی، ان کے گھر کنیز تھی، ان کی خدمت کرتی تھی۔ اچھا بی بی پھر سنایا سیدہ خاتمہ کی خادمہ تھی سیدہ فاطمہ کی، اس وقت حسین اور ان کی بیٹی ایک زینب تھی، وہ چھوٹے چھوٹے میری گود میں کھیلتے تھے، میری گود میں کھیلتے تھے۔ جب سیدہ عالم کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے ادھر آ گئی اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آ گئی۔ اس نے کہا خاتون نے کہ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا کی میں خادمہ کنیزہ تھی، اس زمانے انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، وفات سے پہلے ایک نصیحت کی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا سیدہ کائنات آپ جا رہی ہیں دنیا سے، مجھے کوئی نصیحت کر جائے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ خادمہ نصیحت یہ ہے کہ جب بھی کبھی موقع ملے قیدیوں کی خدمت کرنا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا تھا قیدیوں کی خدمت کرنا، مجھے تو ان کی وہ نصیحت یاد تھی تو میں اس کے تحت آپ کی خدمت کر رہی تھی۔ سیدہ زینب سنتی رہی، اس کے بعد پوچھا بی بی بتا دے تیری کوئی خواہش ہو تو میں دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا بی بی ایک ہی خواہش ہے، ایک ہی خواہش ہے۔ جب مدینہ سے آئی تھی تو حسین اور زینب چھوٹے تھے، اس کے بعد میں مدینہ جا نہیں سکی، میری گود میں کھیلتے تھے، میں حسین اور زینب کو دیکھ نہیں سکی۔ دل ترستا ہے دعا کر دے کہ حسین کو اور زینب کو دیکھ لوں، دعا کر دے کہ زندگی میں حسین اور زینب کو دیکھ لوں۔ جب دعا کے لیے کہا تو سیدہ زینب نے چہرے اقدس سے پردہ ہٹایا، کہا بی بی دیکھ لو میں ہی زینب ہوں، اور یہ نیزے پر جو سر ہے حسین کا ہے۔ رو لو غم حسین میں جی بھر کے، محبت کے چراغ اس غم سے جلا لو۔ خطاب ختم ہو چکا، اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا، اس سے آپ نے فرمایا ان سے کہہ دو کہ میرے بھائی حسین کے سر کو ذرا آگے کر لے، یہ قریب کرتے ہیں تو سکینہ روتی ہے، فاصلے پر کر لے۔ اس نے جا کر ان سے کہا، انہوں نے جھڑک دیا، کہنا نہیں مانا، جھڑک دیا۔ اس شخص کے ساتھ ہی اس کا ایک دوست عیسائی کھڑا تھا، مسیحی کھڑا تھا اس کے ساتھ۔ وہ دیر سے حسین کے چہرے کو تک رہا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں؟ عیسائی تھا۔ لوگوں نے کہا تھا یہ ان لوگوں کے رسول کے نواسوں کے، ان کے رسول کے شہزادوں کے۔ اس کی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ تب سے حسین کے چہرے کو تک رہا تھا، مسیحی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس نے انکار کر دیا کہ میں سر بھی آگے نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان کی شعاع روشن ہو گئی چہرہ حسین کو دیکھ کر۔
उसने तलवार निकाली और हुसैन के चेहरे को देखकर कहा, हुसैन गवाह रहना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और तलवार लेकर यजीदियों के सर कलम करने लगा। जितने कत्ल हो सके उस मसीही ने कलमा पढ़ के मुसलमान होके कर दिए। भगदड़ सी मच गई। सैयदा ज़ैनब ने पूछा उस शख्स से कि ये भगदड़ क्या है, क्या भगदड़ है? उसने बताया, बीबी मैंने हत्था था, उसके पास तलवार थी, जब उन्होंने मुझे झिड़क दिया, बुरा भला कहा, वो देर से चेहरे हुसैन तक रहा था, उसको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, उसने कलमा पढ़ा हुसैन के सर को गवाह बनाकर, और इनको वासिल जहन्नम कर रहा है। उस भगदड़ में बाज रहे हैं। बस जब ये मंजर देखा सुना तो दोस्तों सैयदा ज़ैनब ने ऊंट पर चेहरा मदीना की तरफ कर लिया, गुंबद खजरा की तरफ कर लिया और अर्ज किया, नाना जान आज इस दमिश्क के बाजार में आपकी उम्मत में कोई हमें सलाम करने वाला नहीं, एक मसीही मुसलमान होके आपकी बेटियों की इज्जत के लिए लड़ रहा है। ईसाई कलमा पढ़ के आपकी बेटियों की इज्जत के लिए लड़ रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुनो सुनो ये दीन तो हुसैन का हम पे दान है, जहां जहां ये दीन है वहां हुसैन हुक्मरान